اللہ تعالیٰ کی بے پائے بخشش، گناہوں کی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس ذات کریم کی جس کے لیے گناہوں کا حجم کو معنی نہیں رکھتا، جس کے در پر کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو سورہ زمر کے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا، جو شخص برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کے دلائل دیکھیں تو حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، اگر تم زمین پر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آؤ اور شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں زمین بھر مغفرت دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہاں کچھ واقعات کا ذکر کریں گے جو اللہ کی مغفرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ 100 افراد کا قاتل مگر جنتی۔ ایک شخص نے 99 انسان قتل کیے۔ جب توبہ کا ارادہ کیا تو کسی عالم نے بتایا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ شخص توبہ کے نیت سے نکلتا ہے، راستے میں فوت ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے جادوگر آخر لمحے میں ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں قتل کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسی طرح ایک فحشہ عورت کی مغفرت ہے صرف ایک نیکی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ گار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کی مغفرت کا بھی ذکر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ان سے لغزش ہوئی، مگر فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان کی توبہ کے حوالے سے سورہ عرفات کی آیت نمبر 23 ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ گناہ کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرنا انسان کو بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کی بخشش کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کے حکم کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں انہوں نے دل سے ندامت کی اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 143 ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی مشکل سے نجات کا راستہ اللہ کی طرف رجوع اور سچی توبہ ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا در مغفرت ہر وقت کھلا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی بھٹک جائے، بس وہ سچے دل سے معافی مانگے، اللہ کے حضور جھک جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ مغفرت کے کچھ 5 سنہری اعمال ہیں، وہ کچھ اس طرح سے: سچی توبہ، ندامت، گناہوں سے رجوع اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت، 5 وقتہ نماز گناہوں کو دھونے والی عبادت ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ سے امید رکھنا، جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ کبھی بھی نامراد نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، اللہ کے در پر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آج اگر آپ سچی توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سالوں کے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جائیں۔ کمنٹ باکس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے ایمان افروز پیغامات ملتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بے پایہ مغفرت کا حقدار بنا دے، آمین۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بس ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید آج کی بات آپ کے دل کو وہ سکون دے دے جس کی آپ کو مدت سے تلاش ہے۔